حمدا وصلاۃ وسلام احکام فقہیہ۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سود کا بیان کریں گے کہ سود کیا ہوتا ہے، سود کا حکم شرعی کیا ہے، سود کو جائز سمجھنے والا، سود کو حرام سمجھ کر لینے دینے والا، ان سب کے کیا احکامات ہیں۔ تو پہلے نمبر پر قرآن مجید فرقان حمید سے ہم سود کے متعلق بیان کریں گے۔ اس سے پہلے ہم آپ کو سود کی تعریف بتا دیں کہ سود کیا ہوتا ہے۔ سود کی تعریف مختلف انداز میں مختلف علماء نے کی ہیں۔ صاحب بہار شریعت نے جو تعریف کی ہے وہ بھی انہوں نے بڑی کتابوں ہدایہ وغیرہ سے نقل فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں معاوضہ میں جب دونوں طرف سے مال ہو اور ایک طرف زیادتی ہو کہ اس کے مقابل میں دوسری طرف کچھ نہ ہو، یہ سود ہے، اور جنس بھی ایک ہی ہو۔ یعنی کہ اس کی تعریف آپ جو اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے ہدایہ شریف کے حوالے سے وہ بھی آپ دیکھ لیں تو آپ کو بات کھل جائے گی۔ اور سود عقد سے ثابت ہونے والی اس زیادتی کو کہتے ہیں جو عوض سے خالی ہو، جیسا کہ ہدایہ شریف میں ہے، اور یہ تمام مسائل واضح ہیں۔ یعنی وہ زیادتی لینا کہ جس کے بدلے میں کوئی چیز نہ دی جا رہی ہو، مثلا، اور جنس بھی ایک ہی ہو۔ مثلا میں آپ کو 1,00,000 روپیہ دوں اور کہوں کہ مہینے بعد 2 مہینے بعد مجھے 1,20,000 لوٹانے ہیں، تو یہ اوپر کے 20,000 جو آپ سے میں لے رہا ہوں، اس کے بدلے میں میں نے آپ کو میں نے کوئی عوض نہیں دیا، اس کا عوض نہیں دیا، یہ سود ہے۔ تو تعریف آپ کے سامنے واضح ہو گئی۔ اب چلتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید نے سود کے متعلق کیا فرمایا ہے اور احادیث میں کیا آتا ہے۔ بہت سے مقامات پر رب کریم نے سود کا ذکر فرمایا ہے۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا۔ کفار نے کہا تھا کہ ارے یہ سود بھی تو بے کی مثل ہے، یہ بھی تو بے کی طرح ہے کہ بے میں بھی ہم مال دیتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں، اور اس میں بھی ہم ادھار کر دیتے ہیں، تو یہ بھی تو بے کی مثل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ بے کی مثل نہیں ہے۔ کیا ہے؟ احل اللہ البیع وحرم الربا۔ فرمایا نہیں، رب ذوالجلال نے بے کو حلال فرمایا ہے اور سود کو حرام فرمایا ہے۔ عقلی طور پر بھی اگر دیکھا جائے تو سود جو ہے یہ کسی بھی معیشت کے لیے زہر قاتل ہے۔ اس سود کی وجہ سے معاشرے میں غریب تر اور امیر تر ہوتا جاتا ہے، اور یہ سود معاشرے میں لوگوں کو خودکشی تک لے آتا ہے۔ عقلی طور پر بھی یہ بات سمجھ آتی ہے۔ اس کے بعد رب ذوالجلال نے فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّنَ الرِّبَا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ جو کچھ تم نے سود پر دیا کہ لوگوں کے مال میں بڑھتا رہے، وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا، اور جو کچھ تم نے زکوٰۃ دی جس سے اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو، وہ اپنا مال دونا کرنے والے ہیں۔ یعنی کہ جو تم جس کو بڑھتا دیکھ رہے ہو وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھ رہا۔ الغرض بہت سی آیات سود کی مذمت میں اور بے کی حلت میں آپ کو قرآن مجید فرقان حمید سے مل جائیں گی۔ یہاں تک رب ذوالجلال نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ کیا کہ اگر تم باز نہیں آتے، اگر تم سود کو چھوڑ نہیں دیتے،
تو کیا ہے، تم کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لڑائی کا اعلان ہے۔ اب مجھے بتائیے ذرا کہ وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کو اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے لڑائی کا اعلان آ چکا ہو، وہ کہے کہ ہم پر بزرگوں کے سائے ہیں، تو میرا خیال ہے پھر الٹی عقلوں کا علاج نہیں ہے کہ جو قوم اعلانیہ سود کھا رہی ہے، جس کے اندر پتہ نہیں کتنے ادارے سود کے نام پر بنے ہوئے ہیں، ملک کی معیشت چل ہی IMF کے سود سے رہی ہے، تو وہ کیسے کہیں کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے؟ یہ وہی بات ہے جو اکبر حسین الہ آبادی نے فرمائی تھی، جو چاہیے وہ کیجئے، بس یہ ضرور ہے ہر انجمن میں دعوی اسلام کیجئے کہ بھائی جو چاہو کرو، جو مرضی کرو، بس ہر انجمن میں اسلام کا دعویٰ تم نے لازمی رکھنا ہے، اسلام کو تم نے لازمی استعمال کرنا ہے۔ جب بھی دشمن نے مسلمان کو تباہ کیا ہے نا، تو دین کا سہارا ضرور لیا ہے، دین کو ضرور استعمال کیا ہے۔ اس کے بعد جی حدیث پاک میں آتا ہے، صاحب بہار شریعت نے تو اس پر بہت سی حدیث لکھی ہیں، لیکن میں آپ کو جناب والا بہار اپنا مسلم شریف سے ایک حدیث جو میں نے بہت جاندار پائی، ہر حدیث حضور کی جاندار ہے، لیکن اپنے معنی اور اپنے موضوع کی مناسبت سے، عن جابر قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ وقالہم سواء۔ یہ کتاب المساقات کی حدیث ہے، باب الربا میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے سود کے کھانے والے پر، سود کے کھلانے والے پر، یعنی سود لینے والا، سود دینے والا، سود کا لکھنے والا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں بینکوں کی نوکریاں حرام ہیں۔ وشاہدہ، اور سود کے لین دین پر جو دو گواہ بیٹھے ہوں ان پر بھی حضور نے لعنت فرمائی ہے۔ وقالہم سواء، اور فرمایا یہ سارے ایک ہی رسی میں باندھے جانے کے لائق ہیں، یہ سارے برابر ہیں، کیونکہ وہ برابر میں جرم کے سود جرم ہی ایسا ہے کہ اس کے گواہ اور اس کے لکھنے والے بھی اس میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے۔ اس باب الربا میں بہت سی احادیث آپ کو مسلم شریف سے مل جائیں گی۔ اس کے بعد چلتے ہیں کچھ مسائل کی طرف کہ سود ہے کیا چیز، سود کے احکامات۔ پہلے نمبر پر تو یہ جانیے کہ سود جو ہے یہ حرام قطعی ہے، سود حرام قطعی ہے۔ سود کو حلال جاننے والا یا حرام نہ ماننے والا کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اندازہ کیجئے آج سود کو بڑے مختلف نام بدل دینے سے کسی چیز کا اصل نہیں بدل جاتی، ٹھیک ہے؟ آپ سود کا نام انٹرسٹ رکھ لیں، آپ سود کا نام پرافٹ رکھ لیں، آپ سود کا نام بینیفٹ رکھ لیں، ٹھیک ہے، جو مرضی ہے رکھ لیں۔ بینکوں نے ایک نیا ہیلا نکالا ہے مولویوں کو پھنسانے کے لیے۔ مولوی سے مراد بھی جن کو دینی جنون چڑھا ہوتا ہے نا، وہ دینی جنونی لوگ، ان دینی جنونیوں کو پھنسانے کے لیے، بھائی آپ ہمیں دیں پیسہ تو سود نہیں ہے، ہم آپ کے پیسے سے بزنس کریں گے، تجارت کریں گے، اور ہمارا یہ کاروبار وہ کاروبار، آپ کو ہم ہر مہینے کا جو ہے وہ 10,000 یا 20,000 مقررہ یہ نفع دیں گے۔ تو بھائی بات تو یہ پھر بھی وہی ہے، اگر تمہیں نقصان، ان کو نقصان آئے، ان کو نفع آئے، یہ مداربت تو نہ ہوئی نا، یہ کاروباری شراکت داری تو نہ ہوئی، یہ تو سیدھے سود ہے۔ بات تو پھر بھی وہی کھڑی ہے کہ بغیر کسی سمجھ لیں جنس کی تبدیلی کے اور بغیر کسی عوض کے وہ آپ سے مال لے رہا ہے اسی جنس کا، بھائی اس نے تو ہر مہینے لینا ہے 10,000 یا 20,000 جو مقررہ ہے،
اور جو اس کو حرام سمجھ کر بھی لیتا یا دیتا ہے وہ فاسق ہے، مردود الشہادت ہے، اس کی شرع میں گواہی قبول نہیں ہے۔ آگے انہوں نے تعریف کیا مسئلہ جی یہ بیان فرماتے ہیں سود کا ابتدائی مسئلہ، بنیادی مسئلہ، جو چیز ماپ یا تول سے بکتی ہو، جیسا کہ میں نے تعریف میں عرض کیا کہ بھائی دو چیزیں، ایک تو ہے جنس کا ایک ہونا، اور دوسرا وہ مال لینا جس کا عوض نہ ہو، جس کا متبادل نہ ہو۔ اب یہاں ایک مسئلہ اٹھتا ہے کہ بھئی اقساط، قسطیں، انسٹالمنٹ، اس میں بھی تو یہی ہوتا ہے کہ وہ بغیر عوض کے اوپر قسطیں لے رہے ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ ایک تو اس میں جنس بدل گئی، ایک تو اس میں جنس بدل گئی، موبائل لیا، فریج لی، ٹھیک ہے، گاڑی لی، جو بھی لیا، جنس بدل گئی، نوٹ دیے، کرنسی دی، وہ چیز لی۔ دوسری بات، اس میں جب آپ بے کرتے ہیں، بے، کیونکہ بے میں بندے کو اختیار ہوتا ہے کہ بندہ اپنی مرضی سے خرید و فروخت کر سکتا ہے جہاں سودا بن جائے۔ جب آپ نے بے کی تو آپ نے 1,00,000 کی بجائے 1,20,000 کی، 1,40,000 کی، پیسے جو ہیں وہ پھر ادھار کیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ بے آپ 1,00,000 کی کریں اور پھر کہیں گی نہیں 1,00,000 بے 1,00,000 کی ہو گئی، آپ نے ہمیں 1,00,000 ادھار دینا ہے لیکن ہم آپ سے اوپر قسط لیں گے، اس کا یہ معنی نہیں ہوتا۔ ہاں کوئی طریقہ غلط اختیار کرتا ہے تو علیحدہ بات ہے، جیسے قسطیں وقت پر نہ دینے پر جرمانہ، یہ چیزیں شرعاً درست نہیں ہیں۔ جو چیز ماپ یا تول سے بکتی ہو، اس کو کہتے ہیں، ماپ یا تول کو کہتے ہیں قدر۔ جو چیز ماپ یا تول سے بکتی ہو، جب اس کو اپنی جنس سے بدلا جائے، مثلا گیہوں کے بدلے میں گیہوں، جو کے بدلے میں جو لیے اور ایک طرف زیادہ ہو، حرام ہے۔ اور اگر وہ چیز ماپ یا تول کی نہ ہو یا ایک جنس کو دوسری جنس سے بدلا ہو تو سود نہیں ہے۔ مثلا جو کی 2 بوریاں دے دیں، گندم کی 1 بوری لے لیں، ٹھیک ہے، کھجور کی جو ہے 5 کلو کھجور دے دیں اور 1 کلو آپ ہم سے جو ہے نا وہ کشمش لے لیں، تو یہ جنس بدل گئی تو یہ سود نہ ہوا۔ عمدہ اور خراب کا یہاں کوئی فرق نہیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اسی کو قدوری والوں نے بھی بیان کیا ہے۔ یہ عام چل رہا ہے مسئلہ، اور بڑا عجیب مسئلہ ہے جو عوام کی عقلوں میں نہیں آتا۔ انہوں نے کہا وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْجَيِّدِ بِالرَّدِيعِ، اور نہ ہی جید نئی چیز کی ردی چیز کے ساتھ بے درست ہے۔ کیا مطلب کہ ایسا نہیں کر سکتے آپ کہ آپ کہیں کہ بھائی یہ میں آپ سے گندم بدل رہا ہوں، میری گندم اچھی ہے یا نئی ہے تو میں آپ کو 2 بوریاں، آپ کو میں 1 بوری دوں گا اور آپ مجھے پرانی گندم کی یا ہلکی گندم کی 2 بوریاں دیں، نہ، یہ درست نہیں ہے، یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ کیوں کہ بھائی جنس جو ایک ہے، اب یہ بات لوگوں کی عقل میں نہیں بیٹھتی کہ بھئی یار یہ کیسے بات ہے۔ تو اس کا کیا طریقہ ہے کہ آپ پہلے اپنی اچھی گندم اس کو بیچیں، بے کریں، ٹھیک ہے، اس سے پیسہ لیں اس سے، اس کو جناب آپ، وہ اس کا مالک ہو گیا، آپ نے اپنا ثمن وصول کر لیا، بے ہو گئی۔ پھر جو اس کے پاس ناقص گندم پڑی ہے اس سے پھر خریدیں، اس کو پیسے دیں۔ اب یہ بات پھر بھی وہی کھڑی ہے لیکن مسئلہ ہوتا ہے۔ عمدہ اور خراب کا یہاں کوئی فرق نہیں، یعنی تبادلہ جنس میں ایک طرف کم ہے مگر یہ اچھی ہے، دوسری طرف زیادہ ہے وہ خراب ہے۔ جب بھی سود اور حرام ہے، لازم ہے کہ دونوں ماپ یا تول میں برابر ہو۔ جس چیز پر سود کی حرمت کا دار مدار ہے وہ قدر و جنس ہے، قدر و جنس ہے۔ قدر سے مراد زن یا ماپ ہے، گمان، زن کہتے ہیں گمان کو، مراد وزن یا ماپ ہے، یعنی کیل، وہی قدر جو میں نے آپ کو بتایا، یعنی ماپ یا تول، ماپ یا تول۔
اس میں یعنی سود میں جو اصلیت ہے وہ ماپ یا تول ہے یا جنس کا ایک ہونا ہے۔ مزید سود کے مسائل جو ہیں وہ طویل ہیں، فی الحال کے لیے اتنا کافی ہے، پھر سوالات کو مد نظر رکھ کے جوابات پیش کیے جائیں گے۔ ھذا ھو المرام۔